محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، شعبان کا آخری ایام چل رہا ہے۔ ان آخری دنوں میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان جیسے معظم اور محترم مہینے سے گزار دیا، تو ہمیں رمضان المبارک میں پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ان دنوں میں اس دعا کا ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، تو نے رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتوں کا دروازہ کھولا ہے، اور اب ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مبارک مہینے پاتے ہیں، اور ان کی خوش نصیبی محض اس بات کی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے پا کر وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان کے مبارک مہینہ پایا اور اس مبارک مہینے میں روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور رات میں تراویح کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا، اس کے ایمان بھی مضبوط ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر صبح صادق سے لے کر ختم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو مسلمان عاقل بالغ روزہ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد تراویح تہجد اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر میرے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں۔ جس طریقے سے ان پر روزہ فرض کیا گیا تھا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تم پر روزہ فرض کیے ہیں۔ اس روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پوری دینی محنت اور دینی ارکان کی عملی پریکٹس
اس سب کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کا بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ ذرا جو بچے باہر شور کر رہے ہیں ان کو بلا کر اندر بیٹھا دیجیے، جائیے نسیم بابو۔ متقی اور پرہیزگار ہو جائے، جو پوری دینی شریعت پہ عمل کیا اور اس میں خدا کا خوف نہیں پایا گیا، پرہیزگاری نہیں پائی گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا وہ عمل ناقص اور ادھورا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو عمل کیا وہ عمل ناقص اور ادھورا رہا، کیونکہ انسان جب چلتا ہے تو منزل تک پہنچتا ہے، اور اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں، جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ روزہ رکھا اور اس کے اثرات زندگیوں میں نظر نہیں آئے، اس کی آنکھیں جوں کا توں ہیں، اس کے کان جوں کا توں ہیں، اس کے ہاتھوں سے اٹھنے والی چیزیں جوں کا توں ہیں، کوئی بدلاؤ نہیں آیا رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا روزہ تو رکھا لیکن روزے کی نورانیت اس کے اندر نہیں آئی۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی وہ اپنی زبان کا استعمال صحیح جگہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح جگہ نہیں کیا، اور اپنے ہاتھوں سے قلم کا استعمال صحیح جگہ نہیں کیا، تو مطلب یہ ہوا روزہ تو رکھ لیا لیکن خدا کا خوف اس کے اندر نہیں سمایا۔ ایک اہم بات یہاں پر عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ہمارے مسلمان اپنی صبح روزی روٹی کمانے کے چکر میں لگتے ہیں بیچارے، جو کہ بالکل عین ضروری ہے، اگر کوئی نہیں کمائے گا تب بھی خدا کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ رات ہوتی ہے کھا کر کے سو جاتے ہیں، وہ بھی عین ضروری ہے، اگر کوئی راتوں میں گپ شپ کرتا ہے نہیں سوتا ہے تب بھی خدا کے یہاں پوچھو گی۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، ہمارے اکابرین اس مبارک مہینے کے اندر اپنے پورے دیگر تمام کاموں کو چھوڑ کر اس مبارک مہینے کے ایک ایک وقت کی اتنا بڑھیا استعمال کرتے تھے کہ شاید تاریخ میں ایسے کوئی استعمال نہ کیا۔ لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے خود پوچھا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بھی ہٹے کٹے 35 اور 40 اور 30 سال کے جوان ہمارے روزے نہیں رکھتے ہیں۔ میں آپ کو صاف طور پر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے خود پوچھا ہے اور میں نے لوگوں سے معلوم کیا ہے، کیونکہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ پچھلے سال بات کرتے کرتے میں نے ایک دو لوگوں سے معلوم کر لیا، تو معلوم یہ چلا کہ وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ پھر میں نے آگے چل کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کام میں جتنے لوگ رہتے ہیں کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو بچے 15 سال 25 سال 20 سال کے ہیں، جن کے اوپر گھر کی ذمہ داری نہیں ہے اور جن کو خدا سے کوئی مطلب نہیں، خدا کے دین سے کوئی مطلب نہیں، وہی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے نام پر اور اپنے گھر کے چولہا جلانے کے نام پر، وہ لوگ کمانے کے نام پر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔
تو میرے مسلمان بھائیوں سن لو، تم اپنی پوری زندگی کما کر اپنے چولہا جلانے کی کوشش کرو گے، پوری زندگی کما کر اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کی کوشش کرو گے، لیکن دین کے خلاف زندگی گزارو گے، چولہے جل جائیں گے، بچوں کے پیٹ بھر جائیں گے، لیکن وہ بچہ جو تم نے دین کو چھوڑ کر جس کی پرورش کی تھی، کل وہی بچہ تمہیں اسی گھر سے نکال کر اسارا پر بیٹھا دے گا، تم وائیں وائیں الٹی کرو گے، تمہاری الٹی کے وقت بھی وہ ہاتھ آ کر نہیں دے گا، تم جس بہو کو لے کر کے آؤ گے وہی بہو تمہیں دھتکارے گی، پھر یہی گاؤں کے لوگ پنچایتی کر کے تمہارے لیے ایک کھانے اور بھوجن کا پنچایتی کریں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ سن لیجئے میری یہ بات، لکھ کر اپنے گھر کے کسی کونے پہ ٹانگ لیجئے گا، جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے خلاف جاتے ہیں، آج بھی آپ گاؤں میں گھوم لیجئے کہ جن لوگوں نے خدا سے ہٹ کر اپنے بچوں کو پڑھایا، خدا کے دین کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی پرورش کی، آج وہ سب کے سب اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور آنسو بہانے کے بہانے اپنے دکھ اور درد کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں اور یہی کہتے نظر آتے ہیں، یہی میرا بیٹا تھا جس کے لیے میں نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھا، یہی میرا بیٹا تھا جس کے لیے میں نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، یہی میرا بیٹا تھا، میں نے ان لوگوں کے لیے کبھی کبھی بے ایمانی کر دی، یہی میرا بیٹا تھا، میں نے ان کے لیے سود و بیاج کا کاروبار کر کے دولتیں بڑھائی، لیکن آج میرا یہی بیٹا مجھے گھر سے نکال رہا ہے، مجھے اسارا پر بھی بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، کھانستا ہوں تو بہو الگ غصہ ہوتی ہے اور پوتا پوتی دوڑ کر آ کے بولتے ہیں بڑہو ذرا دھیرے دھیرے کھاسیے، کیسا زمانہ آ گیا۔ ان لوگوں کو آج سے 15-20 سال کے زمانہ یاد نہیں آ رہا ہے جب میں گرم اور سرد کا خیال نہ کر کے ان کے لیے 1-1 روپیہ اکٹھا کیا، اس وقت لوگ یہی کہیں گے تم نے تو غلط جگہ چن لیا، راستہ کوئی اور تھا، راستہ جب غلط جاؤ گے تو پھر ڈاکو اور چور بلار کتا نہیں ملیں گے تو پھر کون ملے گا؟ میری بات سن لیجئے آپ لوگ، رمضان کے مبارک مہینے میں کام کے نام پر، دکان کے نام پر، تجارت کے نام پر، کدال کے نام پر، سر پہ اینٹ ڈھونے کے نام پر اگر آپ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس دنیا میں آپ سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے۔ سن لیجئے میری یہ بات، اور آپ کی اللہ پاک کبھی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے، کبھی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر جن چولہوں کے جلانے کے نام پر اور جن بچوں کے پالنے کے نام پر آپ دھڑلے سے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو سن لیجئے وہ چولہے ہمیشہ غلامی والے ہی چولہے ہوں گے اور وہ بچے بھی غلام ہی بنیں گے جیسے آپ غلام ہیں۔ مالک بننے کا خواب کبھی بھی نہیں دیکھیے گا، مالک اللہ اس کو بناتا ہے جو اللہ کو اپنا مالک سمجھتا ہے، جو دنیا کے لوگوں کو اپنا مالک سمجھ لیتا ہے اللہ اس کو بھی غلام بناتا ہے، اس کے نسلوں کو بھی غلام بناتا ہے۔ لیکن جو اللہ کو مالک سمجھتا ہے اور دنیا کے مالکوں کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، پھر وہ اپنی روزی روٹی کے تلاش میں رہتا ہے، اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے اور ایک نہیں تو دوسری نسل میں اللہ پاک اس کے حالات کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ دن تو لوگوں کے درمیان
عدالتیں بدلتے رہتے ہیں، یہ دن تو لوگوں کے درمیان عدالتیں بدلتے رہتے ہیں، یہ دن تو لوگوں کے درمیان عدالتیں بدلتے رہتے ہیں۔ 20 سال پہلے کوئی مالک کا روپ اختیار کیا تھا تو آج 20 سال کے بعد اس کا بیٹا غلام کا روپ اختیار کر لیا ہے۔ یہ دن تو لوگوں کے درمیان میں عدالتہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ان دنوں میں تھوڑی سی مشقت اٹھا لیجئے، رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھ لیجئے۔ آپ یقین جانیے جس چیز کے ڈر سے آپ روزہ چھوڑیں گے، اللہ پاک روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے 10 گنا آپ کو عطا نہیں کر دیا تو میرا بھی نام عبداللہ نہیں، بشرطِ یہ ہے کہ آپ کا یقین درست ہو، آپ کا یقین درست ہو۔ نماز کے وقت میں نمازی دکاندار کی دکان، اس کی دکان کے کھلنے کا کسٹمر انتظار کرتا ہے۔ اللہ پاک جو نماز چھوڑ کر کے دکان چلاتے ہیں اور جو نماز کے وقت دکان بند کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، دونوں کی آمدنی کا ایوریج اللہ نمازیوں کی آمدنی ہمیشہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جن مسلمانوں کو غیروں سے اتنی شکایت ہے کہ چوک پر، چوراہوں پر، گھر میں، دیوار میں، فون پر، بات چیت میں صرف غیروں کی برائی کر رہے ہیں کہ غیر مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں، مسجد کے پیچھے پڑے ہیں، مسلمانوں کے مدرسے کے پیچھے پڑے ہیں، مسلمانوں کی ٹوپی کے پیچھے پڑے ہیں، جب راتوں دن اسی کی گفتگو ہو رہی ہے، وہی مسلمان نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا، قرآن کے وقت قرآن نہیں پڑھتا، رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو رمضان کے مبارک مہینے میں روزے نہیں رکھتا، پھر کس زبان سے وہ غیروں کی برائی کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب دیجئے، کس زبان سے وہ غیروں کی برائی کر رہا ہے؟ اس مسلمان کو شرم نہیں آتی، وہ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ جو غیر کی محنت یہی ہے کہ مسلمان مسجد سے کٹ جائے، غیر کی محنت یہی ہے کہ مسلمان رمضان میں روزہ نہ رکھے، غیر کی محنت یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے علماء سے یقین ختم ہو جائے، غیر کی محنت یہی ہے کہ مسلمانوں کو مدرسوں سے نفرت ہو جائے۔ اب اگر وہ غیر اس کی محنت کر رہے ہیں اور یہ مسلمان نماز کے وقت میں مسجد نہیں جاتا، رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، اس کو مدرسے سے محبت نہیں، اس کو اپنے علماء سے محبت نہیں، اس کو اپنے حافظوں سے محبت نہیں، پھر وہ غیر اپنی محنت میں کامیاب ہو گئے، پھر وہ آپ کو کیا نوکری دیں گے؟ وہ تو نوکری اپنے بھائیوں کو بھی نہیں دیتے جو ان کی طرح پوجا پاٹ کرتے، وہ تو نوکری ان کو بھی نہیں دیتے، وہ چھوکری ان کو بھی نہیں دیتے، وہ ٹوکری ان کو بھی نہیں دیتے، وہ محل ان کو بھی نہیں دیتے، نہ ان کو دیتے ہیں نہ آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کے پیچھے تو ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس کی زبان سے یہ ہٹ جائے کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کی زبان سے یہ ہٹ جائے کہ میرے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے دل سے یہ یقین ختم ہو جائے کہ مسجدوں سے کام بنتا ہے، اس کے دل سے یہ یقین ختم ہو جائے کہ مدرسے دین کی بنیاد ہیں، اس کے دل سے یقین ختم ہو جائے کہ علماء اسلام کے بنیادی لوگ ہیں جو اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے، نوجوانوں کے، عام تاجروں کے، دکانداروں کے، کسانوں کے، اماموں کے، مولویوں کے ذہن سے یہ بات ختم ہو گئی، وہ اپنی محنت میں کامیاب ہو گئے، ان کو آپ کے محل سے، دکان سے کیا مطلب ہے؟ اب آج چوراہوں پہ اعلان کر دیجئے میں اللہ کو نہیں مانتا، کل وہ آپ کے گھر پہ بلڈوزر نہیں چلائیں گے، کل وہ آپ کو راستے نہیں روکیں گے، کل وہ آپ کی مسجد نہیں توڑیں گے، کل وہ آپ کے مدرسے نہیں توڑیں گے، انہیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں، انہیں تو بس یہ ہے کہ کوئی اللہ اکبر نہ کہے، انہیں تو بس اس بات کی فکر ہے، اس بات کی محنت ہے، اور ہم اور آپ ان کی پوری سہیوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات سے ببانگِ دہل
دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی بھی کمانے کے نام پر، کوئی بھی ٹھیلے کے نام پر، کوئی بھی دکان کے نام پر، کوئی بھی کسی چیز کے نام پر اللہ کے واسطے خدا را روزہ مت چھوڑیے گا، اور روزہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو پھر کسی دشمن کے خلاف بات مت کیجیے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو اور پورے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کا اہتمام کیجیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ 2 منٹ میں تراویح کی وجہ بیان کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ آپ میں سے اکثر لوگ ہیں جو روزانہ ایک ختم قرآن پڑھتے ہیں، ہے نا بھائی؟ آپ میں سے اکثر لوگ ہیں جو روزانہ قرآن شریف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بات صحیح ہے نا؟ نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ سوچتے بھی نہیں ہے تو پڑھنے کی بات تو دور کی بات ہے۔ سوچتے بھی نہیں ہے تو پڑھنے کی بات تو دور کی بات ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ مسجدوں میں قرآن ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اب تو مجھ سے کتنے لوگ بولے کہ حافظ جی تنی قرآن شریف مسجد میں رکھے کے باٹے کہو ہم ہدیہ کرا دی، ہم کہنی ایک کو مت کراو جو 4-5 گبا میں جھولا لاگل بٹے کہ جھولا صاف نہ کر لے پڑھے لگے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اس میں جو قرآن شریف میں کبھی کوئی دیکھے ہوں گے 1-2 آدمی کے علاوہ کوئی دیکھے ہوں گے؟ جو اسلام کی مین بنیاد ہے قرآن، کوئی دیکھے ہوں گے؟ فرصت نہیں ہے۔ دیکھ لیں گے تو موت آ جائے گی، اور ابھی ہم کو زندہ رہنا ہے۔ کہیں قرآن شریف کو ہاتھ لگا دیے تو وہ تو فوراً جو ہے نا اسرائیل آئیں گے، ہمارا روحیں نکال لیں گے۔ ابھی ہم کو زندہ رہنا ہے تو قرآن میں ہاتھ کہاں لگائیں گے؟ موبائل میں ہاتھ لگائیں گے تب نہ ہم کو زندہ رہیں گے، روح تازہ رہے گا، زندہ رہیں گے، دنیا دیکھیں گے، دنیا کی بات سنیں گے، تب نہ ہم دنیا سمجھیں گے۔ تو مولوی لوگ خالی بس غریبے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے، یہ ہماری بھاونا بن گئی ہے۔ چونکہ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ایک ختم قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، اور سال میں ایک ختم قرآن شریف پڑھنا یا سننا یا سنانا یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، آپ کو خود سناتے بھی تھے حضرت جبرائیل، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے بھی تھے۔ اسی سے حدیث سے علماء کرام نے یہ بات اخذ کیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن شریف کا تمام مسلمانوں کے لیے سننا اور سنانا یہ کیا ہے؟ مستحب اور سنت ہے۔ تو ہم سب لوگ سنا نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم سن تو سکتے ہیں، اور سننے کا ایک ہی ذریعہ ہے تراویح۔ سننے کا ایک ہی ذریعہ ہے تراویح۔ ایک سوال کہ حافظ جی تراویح میں ہو جلا 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور ہم نے کہ کھائے کہ اتنا اپائے اللہ انتظام نہیں کہلے تو ہم نے کہ 1-1.5 گھنٹہ کتنے کھڑا ہو لئی؟ اللہ کے چاہیے کہ تنی بڑھیا سے فروٹ انتظام کرو تب نو طاقت ہوگی۔ جواب اگر فیلڈ میں آ جاؤ آرکیسٹرا اور جگہ نہ ملے تو 3 گھنٹہ آرام سے سب لوگ کھڑا ہو جائے۔ وہ فروٹ کہاں سے آویلا؟ وہ وٹامن کہاں سے آویلا؟ اور اگر لالو پرساد یادو آ جائے بھاشن دے دے تو بغیر فیلڈ میں بوڑھو لوگ لاٹھی کے ٹکانی لگا کے 5-5 گھنٹہ کھڑیا میں کونوں باتیں کہیں ہمار مالک بتیاؤ ترام کہ اگلا سال تو نہیں کہ سب کو نوکری مل جائے گی۔ اب رات براستہ بر آوے کے بتیاؤ کی باتیں اپنی ہم نہیں کہ تو لالو یادو سب لوگ کو نوکری دے دیا تو ان کے سامنے کھڑا نہ ہو کے ترائی میں کھڑا ہو کے یا نوکری ملے جاتا یا کونو کھان پیے ملے جاتا کہ ہم کھڑا ہو کے۔ میرے بھائیو دوستو، نوکری بھی یہی ملے گی، روزی بھی یہی ملے گا، سکون بھی یہی ملے گا، عافیت بھی یہی ملے گا، اور امن اور شانتی بھی یہی ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، آپ سے بڑی دل سے درخواست کرتا ہوں، یہ ہٹے کٹے نوجوانوں سے جس مسجد میں دل چاہے جہاں چاہے پورے رمضان کی مبارک مہینے میں 29 دن یا 30 دن تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے تو، چونکہ امام تو میں ہی دیکھوں گا کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں لوگ۔
اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رمضان کے مبارک مہینے میں سب سے پہلے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے دن میں، اور رات میں تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ